اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ تمام ناظرین کا پروگرام دا مسلم لائف سٹائل میں، جہاں زندگی کے وہ آداب جو دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، جو یقیناً اپنے آپ میں بہترین آداب زندگی ہیں، ان پر ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے ایکسرسائز اینڈ فزیکل فٹنس۔ دین اسلام کا آخر اس پر کیا نظریہ ہے؟ وہ موضوع جو دنیا کے لیے اتنا اہم ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ دین اسلام اس پر اپنا کوئی نظریہ نہ رکھتا۔ بس اسی پر ہماری آج گفتگو ہوگی، اور خواہر عزمی زہرا رضوی ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواہر عزیز، جیسے ہم نے کہا کہ فزیکل فٹنس اور ایکسرسائز، جس کے لیے آج ہم اگر سوشل میڈیا پر بھی دیکھیں تو ہر کوئی ہمیں یہ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کیسے یہ اتنا اہم ہے، اور اچھی غذا کے ساتھ ساتھ جب تک فزیکل فٹنس کی طرف انسان زور نہ دے، کوشش نہ کرے اس کی طرف، تب تک یہ اچھی غذا جو ہے وہ پورا نیوٹریشن ہمیں نہیں دے سکتی، اور ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کتنا اہم ہے۔ دین اسلام فزیکل فٹنس پر کتنا زور دیتا ہے، اور کیا اس پر روایات اور احادیث بھی ملتی ہیں کہ ہمیں اپنی فزیکل فٹنس پر زور دینا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی اور بندگی کے میدان میں صحیح و سالم جسم کی ضرورت ہر انسان کو ہے۔ اگر وہ زندگی بھی گزار رہا ہے، بندگی کو بہترین کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو اسے صحت مند جسم کی ضرورت ہے۔ اور صحت مند جسم جس کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک کام کرنے کی لگن پیدا ہوتی ہے۔ ایک مریض انسان کو ہم دیکھیں، اور ایک طرف ایک ایسا انسان جو صحت مند ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے، اپنی فزیکل فٹنس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے، اس کا حوصلہ ایک مختلف انداز سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا انسان کہ جو کسی وجہ سے مریض ہے یا کوئی اور مسئلہ، اس کے اندر وہ ہمیں للک نہیں لگتی ہے کسی چیز کے متعلق، یا زندگی کے اعتبار سے یا عبادی اعتبار سے دیکھا جائے۔ یہاں پر میں ایک حدیث کا بھی ذکر کرتی چلوں کہ دیکھیے کچھ چیزیں ہمارے لیے کس طرح سے خداوند عالم نے بہترین نعمتیں جنہیں قرار دیا ہے۔ رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اس عالم میں صبح و شام کرے کہ اس کے پاس 3 نعمتیں موجود ہوں، اسے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں۔ اب یہاں دنیا کی نعمتوں کی ابھی بات ہو رہی ہے، ابھی آخرت ان سے جڑا ہوا کنیکٹ ہے، لیکن آخرت کی ایک عظیم نعمت کا بھی ذکر اس حدیث میں ہوگا 4تھے نمبر پر اس کا۔ یہاں پر رسالت میں آپ نے جیسے بیان فرمایا کہ 3 نعمتیں اگر انسان کو مل جائیں تو دنیا کی تمام نعمتیں اسے مل گئیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ روزمرہ کا خرچ اگر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی وہ زندگی کو صحیح طریقے سے گزارے، تو اس کے خرچ کے لیے بھی اسے رقم چاہیے۔ اگر روزمرہ کا خرچ اسے مہیا ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، فقیری اور پریشانی کا سامنا اگر وہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ ایک بہترین نعمت پروردگار عالم ہے۔ دوسری چیز ہے امن و عافیت۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ امن و عافیت نہ ہو تو انسان اپنے گھر سے باہر بھی نکل نہ پائے گا اور گھٹ گھٹ کر کے رہ جائے گا، تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور تیسری دنیاوی نعمت، بہت بہترین نعمت جو ہے وہ جسمانی سلامتی ہے۔ یعنی انسان جسمانی سلامتی کے اعتبار سے اگر اپنے آپ کو بہتر پا رہا ہے تو یہ ایک پروردگار عالم کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب مزید آپ نے اضافہ کیا کہ یہ دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اگر آخرت کی نعمت بھی انسان چاہتا ہے تو وہ کون سی ہے؟ وہ 4تھی نعمت ہے اسلام ہے۔ تو کیونکہ اسلام کے ذریعے وہ تمام چیزیں ہمیں بہتر طریقے سے بتائی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں، امن و عافیت، روزمرہ کا خرچ یا رزق حاصل کرنا، جسمانی سلامتی، ان کے لیے بھی ہمیں جو ہے رہنمائی دین اسلام ہی کر رہا ہے۔ اسلام کے بغیر یہ سب بیکار ہے، ان کا کوئی معنی و مقصد نہیں رہ جاتا۔ لہٰذا جسمانی سلامتی کے اعتبار سے، جیسے کہ ہمارا موضوع بھی ہے، اس اعتبار سے فزیکل فٹنس، ایکسرسائز، ورزش جسے ہم کہیں، اس کی بہت زیادہ اہمیت دین اسلام کے ماتحت ہے۔ ہم نے ہر ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم مسلم لائف سٹائل میں ہی ہم نے کھانے کے آداب پر ایک پروگرام کیا تھا، جس میں انہوں نے مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی، اور مجھے لگتا ہے وہی یہاں پر بھی قابل غور ہوتی ہے اور ایک دم فٹ بیٹھتی ہے وہ بات یہاں پر، کہ ہم بعض دفعہ فزیکل فٹنس کو صرف جسم تک محدود کرتے ہیں، جبکہ ہمارے جسم کا ہماری روح کے ساتھ ایک بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان فزیکلی فٹ نہیں ہوتا ہے اس کا حوصلہ بھی پست ہوتا ہے، اس کی روح بھی مریض اور مردہ نظر آتی ہے، لیکن جو فزیکلی فٹ ہوتے ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ آج سوشل میڈیا پہ بھی اگر ہم دیکھیں فالو کرتے ہیں، اگر ہم ایسے پیجز کو جو ہمیں صحت کی طرف راغب کرتے ہیں،
تو وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ فزیکل فٹنس آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کو ڈپریشن سے باہر نکالتی ہے، آپ کو جو ہے وہ خوشحالی دیتی ہے، آپ کو جو ہے وہ ایک خوش موڈ میں رکھتی ہے. تو یہ بہت حد تک آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی سپورٹ کرتا ہے. اور یہی میرا سوال اگلا ہے کہ جب یہ اتنی اہم ہے کہ نہ صرف فزیکل فٹنس آپ کی باڈی کو ہیلدی رکھتی ہے بلکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بھی ہیلدی رکھتی ہے، تو دین اسلام نے اس پر کتنا زور دیا ہے؟ جی کیا نظریہ ہے دین اسلام کا؟ دیکھیے اسلام صرف اسپرچول نہیں ہے. اگر ہم غور کریں تو دین اسلام ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو ہماری زندگی کے ہر پہلو پر ہمیں جواب دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. جیسے کہ چاہے ہمارے پرسنل ایشوز ہوں، ہمارے ہیلتھ ایشوز ہوں، ویلتھ کا معاملہ ہو، پولیٹیکل معاملات ہوں، اکنامیکل ایشوز ہوں، ان تمام کے تحت ہر ایک چیز کا جواب جو ہے دین اسلام کے پاس موجود ہے. ایک لفظ میں ہم کہتے ہیں اسے ایک ہولسٹک مذہب ہے. جب ہم انگلش میں کسی چیز کو کامل، مکمل کہنا چاہتے ہیں، جامع، بالکل، تو وہ لفظ ہولسٹک ہے. اور یقیناً کوئی مذہب اگر ہے جو ہولسٹک ہے تو دین اسلام کو حق ہے کہنے کا. اور دین اسلام صرف انسان کے پیدا ہونے کے بعد کے فرائض ہی نہیں بتا رہا ہے، بلکہ انسان اس دنیا میں نہیں آیا اس سے پہلے بھی ایک صحت مند بچہ کس طرح سے اس کے لیے خیال کیا جائے کہ ایک اچھا بچہ، صحت مند بچہ اس دنیا میں آ جائے، ان تمام چیزوں کے لیے بھی دین اسلام رہنمائی کرتا ہے. تو یہ ممکن کیسے ہے کہ ایکسرسائز یا فزیکل فٹنس جیسی اہم چیز پر اسلام ہمیں متوجہ نہ کرے. تو جہاں پر دین اسلام تمام چیزوں کے متعلق وہیں ایکسرسائز کی اہمیت کو بھی بیان کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک صحت مند جسم، جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس بات کی وضاحت حالانکہ کی ہے، اسی میں ایک دو جملوں کا اضافہ کرتے ہوئے کہ ایک صحت مند جسم ہی اس قابل بنتا ہے کہ وہ خدا کی پرستش کرے، اس کی عبادت کرے، اس کا سجدہ کرے، لوگوں کے کام آئے. جب ہم مریض ہوتے ہیں، ہم فزیکلی فٹ نہیں ہوتے ہیں، تو ہم کسی کی مدد کے لیے بھی سوچتے ہیں ہم کس طرح سے جائیں، ہم خود اس طرح سے اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہے ہیں. تو یہ جو ایکسرسائز کرنا، فزیکل فٹنس پر جب ہم اپنی دھیان دیتے ہیں، اس کے ذریعے ہمارے اندر وہ قوت آتی ہے، ایک فٹنس آتی ہے جس کے ذریعے سے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم دوسرے کاموں کو جو ہے انجام دیں. الگ الگ چیلنجز انسان اس دنیا میں قبول کرتا ہے، نہیں ہم ٹرائی کرتے ہیں، اسے ہم کر سکتے ہیں، اسے ہم کر سکتے ہیں. تو ایک حوصلہ انسان کو آگے بڑھنے کا ملتا ہے. یہاں پر معصوم کی ایک حدیث کا ذکر کرتی چلوں کہ آپ بیان فرماتے ہیں جو مومن جسمانی لحاظ سے مضبوط ہے وہ بہتر ہے اس مومن سے جو جسمانی لحاظ سے کمزور ہے. یعنی جو جسمانی لحاظ سے کمزور ہے اس سے بہتر مانا گیا اس مومن کو، اس ایمان والے مرد یا عورت کو کہ جو جسمانی اعتبار سے بہتر ہے، فٹ ہے. یقیناً. اچھا، اب یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ کمزوروں کو برا کہا گیا، برا نہیں کہا گیا. جیسے کہ بہت الگ الگ طرح کے دل ہوتے ہیں، دلوں کی بھی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے نا. اس میں بہترین دل کون سا ہے؟ قلب سلیم ہے. اسی اعتبار سے جسم سلیم بھی وہی ہے جو اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے، ایک بہترین صحت مند جسم جس کے ذریعے سے وہ دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، اپنے فرائض کی ادائیگی میں، حقوق کو پورا کرنے کے لیے، روزی روزگار کے مسائل میں، علم حاصل کرنے کے لیے، ہر ایک فیلڈ میں اپنے آپ کو انسان بہتر کر سکتا ہے. اور اگر ہم دین اسلام میں اس کی کچھ مثالیں دیکھیں کہ جیسے نبیوں کا دور جو ہوا کرتا تھا، اس دور میں بھی الگ الگ طریقے سے جو ہے ایکسرسائز کے ماتحت یا ورزش یا ہم کہیں فزیکل فٹنس کے اعتبار سے جو ہے دھیان دیا جاتا تھا. جیسے کہ نبیوں کے دور میں ہارس رائڈنگ وغیرہ، اس کے ذریعے سے انسان فزیکل فٹنس کا خیال کرتا تھا. سوئمنگ کے ذریعے، تیراکی کے ذریعے سے، پر تو دین اسلام نے بھی بہت زور دیا. اپنے بچوں کی تربیت میں کہا گیا ہے کہ انہیں سکھایا جائے. بس خیال یہ کیا جائے کہ بے حیائی نہ ہونے پائے، کیونکہ بعض دفعہ سوئمنگ وغیرہ کے معاملات کی لڑکیاں بالغ ہیں لیکن بےہودہ لباس اگر پہنا کر ہم اس طرح سے انہیں آمادہ کریں تو یہاں پر بلکہ انسان کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. واکنگ کے اعتبار سے تو دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت اس کو دی گئی ہے. میں جیسے کہ سورہ ملک کا ذکر کروں، سورہ ملک کی آیت نمبر 15 میں ذکر کیا گیا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، اسی نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا کہ اس کے اعتراف میں چلو. چلنے کے لیے یعنی کہ اہمیت اس بات کو دی گئی ہے. ہم جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں، جناب یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جب تاریخ پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں پورا واقعہ موجود ہے، تو وہاں پر بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آ کر کے ان سے کہتے ہیں کہ ہم کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں یا ہم ریسنگ کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگائیں گے یا کھیلیں گے یا مختلف انداز سے جو ہے گیم وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ انہیں جانے دیتے ہیں. اگر یہ غلط ہوتا تو وہ اسے کہتے روک کر کے جناب یعقوب علیہ السلام کی حرام ہے، لیکن اس طرح کے یہ کیا کرنے جا رہے ہو، اپنا وقت کیوں برباد کرنے جا رہے ہو. تو یہاں پر انہوں نے روکا نہیں ہے، یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ ان چیزوں کو اسلام نے بہت اہمیت دی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں کے ذریعے سے ایکٹیو رکھے.
تو انسان جب اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے تو حالانکہ کچھ حد تک ہم نے اس بات کو کور کر لیا ہے کہ کیسے ایک صحت مند جسم جو ہے وہ آپ کو عبادات کرنے میں مدد کرتا ہے، کار خیر کرنے میں مدد کرتا ہے، خدمت ناس کرنے میں مدد کرتا ہے. بالکل یہی میں چاہوں گی آپ اس کو اور ڈیٹیل میں بیان کریں کہ بہترین فائدے کیا حاصل ہو سکتے ہیں انسان کو جب وہ اپنی فزیکل فٹنس پر، اپنی فزیکل ہیلتھ پر دھیان دیتا ہے. جی دیکھیے، جہاں تک کہ جیسے ہم نے بات کی اب تک کہ عبادات ہماری بہتر ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا جسم جب صحیح طریقے سے فٹ ہے تو ہم اپنی عبادتوں کو بھی صحیح طریقے سے انجام دے پاتے ہیں. روزی روزگار کے لیے انسان محنت کر پاتا ہے، پھر سستی اور کاہلی نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ فزیکلی فٹ ہے. اور یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ سیلف ڈیفense، اپنے آپ کا بچاؤ، اپنی سیفٹی کے لیے بھی یہ بہترین انسان انتظام کرتا ہے. اور تاریخ اسلام میں یہ چیزیں مثالیں موجود ہیں کہ جو شخصیتیں بہت شجاع ہوا کرتی تھیں وہ نہ صرف اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ کر لیتی تھیں بلکہ ان کے لشکر میں جو لوگ موجود ہوتے تھے وہ بھی. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ اور قابل غور ہے، حالانکہ ہم بات ایکسرسائز کی کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسا انسان جو فزیکلی فٹ ہے اور سیلف ڈیفenس کے لیے اپنے آپ کو بہتر مان رہا ہے، سب کچھ تمام تر باتیں ہیں، لیکن وہ حقیقی معنوں میں اس وقت شجاع کہلائے گا کہ جب بری چیزوں پر جو اس پر مسلط ہونا چاہتی ہیں اس پر اس کا کنٹرول ہو. مثلا غصہ اگر اسے آ رہا ہے، وہ سوچے کہ میں بہت اپنے آپ میں فٹ ہو چکا ہوں، میں ایکسرسائز کرتا ہوں، میں فزیکلی فٹ ہوں، تو میں کسی پر بھی حملہ ور ہو سکتا ہوں. تو نہیں، بلکہ غصے کو ضبط کرنا بھی بہت بڑی شجاعت. سب سے بڑی مثال حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ آپ سے شجاع کون ہوگا، کہ آپ کو اگر اجازت مل جاتی، وہ ہزاروں لاکھوں کا لشکر یزید کچھ معنی نہیں رکھتا تھا. یہاں تک کہ خود تاریخ کے اوراق میں موجود ہے کہ جب مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اتنے شجاع ہیں، آپ روانہ ہوتے ہیں تو کس طرح سے وہاں پر فوج کی ٹکڑیاں موجود تھیں، لیکن ایک مولا عباس کی شجاعت کی وجہ سے وہ ٹکڑیاں یہاں وہاں بکھرنا شروع ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں کہ انسان اینگر پر بھی کنٹرول کرنا جانتا ہو، یہ بھی فزیکلی فٹ ہونے کی ایک بہترین، اچھی اور پیاری خوبصورت علامت انسان کے لیے ہوتی ہے. تو یعنی یہ تمام فائدے ہیں. دنیاوی کام کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے، حقوق چاہے اپنے ہوں چاہے دوسروں کے ہوں انہیں انجام دے سکتا ہے، اپنی سیفٹی اور دوسروں کی سیفٹی کے لیے بھی بہترین ذریعہ بنا سکتا ہے. بہت عمدہ. یعنی کہ یہ جو نعمت خدا بندی ہمارے پاس جسم ہے، اس کو بیسٹ یوز کیسے کرنا ہے وہ فزیکل فٹنس کے ذریعے ہی پایا جا سکتا ہے. اچھا خیر، اگر ہم فزیکل فٹنس پر زور دے رہے ہیں، دین اسلام نے بھی جس پر بہت زور دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی ہسٹری میں بھی ہمیں تمام انبیاء ایسے ہی نظر آتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ، امیر المومنین کی اگر ہم بات کریں تو کیا وہ کوئی آسان سا کام نہیں لے سکتے تھے، کیا قاضی وغیرہ نہیں بن سکتے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے مزدوری کو چنا. ہم امیر المومنین کو ہی اگر دیکھیں، کیونکہ یہ انسان کے جسم کے لیے اہم ہے. بلکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے فٹ ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے. کیا آپ مال و دولت کو ذخیرہ کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، بلکہ جو دولت ملتی اس کے ذریعے روایت موجود ہے 1000 غلاموں کو آپ نے خرید کر آزاد کیا ہے. یعنی یہ چیزیں کہ انسان فزیکلی فٹ ہے تو اسے لوگوں کے کام آنے کے لیے بھی لگا دے. بالکل. یعنی آپ کے پاس اتنا بہترین علم تھا، آپ نبی کے علم کے وارث تھے، آپ چاہتے تو اپنا پروفیشن علم سے ریلیٹڈ کسی چیز کو بنا سکتے تھے، لیکن آپ نے جو ہے وہ فزیکل ورک کو چنا، اس کو ترجیح دی. تو اخوار جب ہم فزیکل فٹنس پر زور دیں یا چاہیں کہ اس پر ہم محنت کریں، اپنے جسم کو جو ہے وہ فٹ رکھیں، کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ یہ کسی بھی طریقے سے ہمیں گناہ کی طرف نہ لے جائے یا کسی غلط بات کی طرف نہ لے جائے؟ جو سب سے پہلی چیز ہے، ہمارا انٹینشن، ہماری نیت بہتر ہونی چاہیے. نیت یہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو فزیکلی فٹ اس لیے کر رہے ہیں، ہم ورزش اس لیے کر رہے ہیں، ہم ایکسرسائز اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم خدا کے حکم کو صحیح طریقے سے عمل میں لا سکیں. ہم سب سے پہلے اپنی نیت کو بہترین کر لیں. ہماری نیت اگر یہ ہوگی تو یہ ہمارا ایکسرسائز کرنا بھی ہمارے لیے عبادت شمار ہو جائے گا. جیسے آپ نے کہا کہ ہم اگر اس لیے ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ اپنے سے کمزوروں کو دبائیں گے تو پھر وہ یقیناً گناہ میں آیا. ہاں، اگر اس لیے کر رہے ہیں کہ نہیں کمزوروں کو تحفظ کریں گے، ان کے لیے ان کی دفاع کریں گے، تو پھر وہ عبادت ہے. تو انٹینشن انسان کا کلیئر ہونا چاہیے، چاہے خدا کے اعتبار سے ہو کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے یا خدا کی مخلوق کو سپورٹ کرنے کے لیے ہو. یہ تمام انٹینشن اس کے کلیئر ہوں.
دوسری چیز کی بے حیائی نہ ہونے پائے. بالکل. یعنی زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر فزیکلی فٹ ہے ایک مرد تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے لباس میں لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ بڑا خوبصورت جسم ہے. یا ایک خاتون اگر اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ ہمارا فگر جو ہے آیا ہو تاکہ لوگ سوچیں ہم بہت خوبصورت ہیں. تو یہ بے حیائی اور بے شرمی نہ ہونے پائے اگر انسان اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھ رہا ہے، تو اس لیے تاکہ وہ پروردگار عالم کے حکم کی صحیح طریقے سے جو ہے تعمیل کر سکے. تیسری چیز کہ ایکسرسائز میں ٹائم اتنا بہت امپورٹنٹ کہ اتنا ٹائم نہ دے دیا جائے کہ واجبات کو انسان جو ہے بھلا دے. بعض دفعہ بہت سی جم وغیرہ میں اتنا وقت لگا دیا جاتا ہے کہ جو نماز کا وقت ہے وہ نکل گیا، یا نماز کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، یا وہاں سے آنے کے بعد اس قدر تھک گئے کہ اب نماز پڑھنے کا ہمارے لیے جو ہے موقع نہیں ہے، یا ہم نہیں چاہتے، ہمت نہیں ہو رہی. ایسے معاملات نہ ہونے پائیں. یعنی ایکسرسائز وغیرہ یا فزیکل فٹنس کے لیے اتنا وقت نہ دے دیا جائے کہ جو واجبات ہیں انہیں انسان ترک کرے. بالکل بالکل ایک بہترین بیلنس بنانا چاہیے. تو دین اسلام یہی ہمیں حکم بھی دیتا ہے، اور دین اسلام کی یہی تعلیمات ہے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں اس طرح سے بیلنس قائم کریں کہ خداوند عالم کی قربت حاصل کریں. کیونکہ خداوند عالم نے یہ بھی حکم نہیں دیا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں ورنہ خدا دنیا میں نہ بھیجتا، اور یہ بھی نہیں کہا صرف آخرت کے لیے سوچیں ورنہ پھر دنیا کے معنی کیا رہ جاتے. تو دونوں میں جب برابر بیلنس انسان کرتا ہے تب انسان فائدے میں ہے، اور یہی جو ہے رول ایکسرسائز کے حوالے سے بھی لاگو ہوتا ہے. یعنی انسان وہی کامیاب ہے، اور بات ہمیشہ آ کر وہی ختم ہو جاتی ہے. ہم کسی بھی موضوع پر بات کر رہے ہوں، بہترین اور کامیاب انسان وہی ہے جو دین اور دنیا کا ایک بہترین بیلنس بنا سکتا ہے. اور آپ کے بہت شکر گزار ہیں، بہت اچھی گفتگو رہی، اور مجھے لگتا ہے اس پر بہت زیادہ بات بھی نہیں کی جاتی ہے، لیکن یہ اہم ہے اور بہت اہم ہے. اور ہم اگر دیکھیں تو آج جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی امراض میں مبتلا نظر آتا ہے، وہاں اگر شروع سے ہی ہم اپنی صحت کو نعمت جانتے ہوئے ان چیزوں پر کام کریں گے تو یقیناً ہم ایک ہیلدی معاشرے کی تعمیر کر پائیں گے. بے شک، اور بالخصوص خواتین جو کہ گھریلو کام میں بہت زیادہ بزی رہتی ہیں، تو بعض دفعہ یہ مسائل، یہ ہیلتھ ایشوز ہیں، تو فزیکل فٹنس کی طرف اگر وہ غور کرتی ہیں، ایکسرسائز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتی ہیں، بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جم جائیں یا کچھ انسان گھر میں بھی جو ہے وہ ذرا سا واک کر لیں، کہیں چلنے چلے جائیں، شام کی سیر پر نکل جائیں، کس وقت کھانا کھانا ہے، کس وقت نہیں کھانا، یہ تمام چیزیں آتی ہیں فزیکل فٹنس میں. صرف فزیکل فٹنس میں ایکسرسائز نہیں آتی ہے، اپنی غذا کا خیال رکھنا، ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا، ضرورت سے کم نہیں کھانا، بہت ساری چیزوں کو اس میں لیا جا سکتا ہے. شکر گزار ہیں خواہر، آپ کے بہت اچھی گفتگو رہی. جزاکم اللہ. جزاک. ناظرین محترم، یہ فزیکل فٹنس کے اعتبار سے دین اسلام نے ہمیں کیا گائیڈ لائنز بتائی ہیں اس پر ہماری گفتگو تھی کہ ایک مکمل لائف سٹائل، ایک مکمل زندگی ہم تبھی گزار سکتے ہیں جب ہم ایک بیلنس بنائیں اپنی زندگی میں ان گائیڈ لائنز کے تحت جو دین اسلام نے ہمیں دی ہے، کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں انہیں کیسے پریزرو کرنا ہے، انہیں کیسے بچانا ہے تاکہ ہم ان سے بہتر سے بہترین فوائد حاصل کر سکیں. اس کی گائیڈ لائنز بھی دین اسلام نے دی ہیں، اور انہی کو ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے دا مسلم لائف سٹائل میں. پھر لے کر آئیں گے آپ لوگوں کے لیے اور کوئی زندگی کا اہم عمل، دین اسلام نے اس پر کتنا زور دیا ہے اور کیسے ہم اسے اپنی زندگی میں انکلکیٹ کر سکتے ہیں، شامل کر سکتے ہیں. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.